السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام حیا فاطمہ ہے اور میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں، جس کا نام ہے مائی ورک مائی پیشن۔ میں اپنے چینل پہ اورiflame کے حوالے سے بات کرتی ہوں اور آج بھی اسی کے حوالے سے آپ سب کو بتاؤں گی کہ جب ہم کسی کو نیو جوائن کرواتے ہیں یا جب کوئی نیو جوائنر آتا ہے، جب کنسلٹنٹ بنتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ کون سی ایسی 6 مسٹیکس ہیں۔ مسٹیکس تو کافی ہیں، لیکن 6 مسٹیکس کا میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ یہ میجر مسٹیکس ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو آتے ہی کرتے ہیں اور بعد میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں اورiflame کو، برانڈ کو، یا ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن ان کے لیے میں انہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمیشہ غلطی کسی اگلے کی نہیں، یا کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ ہمیشہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے جو ہم نے صحیح کرنی ہے یا جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے جو مسٹیکس بتائی ہیں کیا آپ کو ان سے کوئی فائدہ ہوا، یا کیا آپ نے بھی وہ مسٹیکس کی تھیں یا نہیں۔ اور جو کوئی اورiflame کو یا ہمیں یا مجھے یا میری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پلیز ریکویسٹ ہے، صرف واٹس ایپ پہ میسج صرف وہی لوگ کریں جو جوائن ہونا چاہتے ہیں یا جو اس کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں۔ فرسٹ جو ہے، پہلی مسٹیک وہ ہے امیج اپنی سیلر کی بنا لینا۔ یہاں پر اسمالر ہو گیا ہے، اپنی امیج سیلر کی بنا لینا۔ جو اپنی امیج سیلر کی بنا لیتے ہیں وہ غلطی ہے۔ سیکنڈ، وداؤٹ نالج پروڈکٹ سیل کرنا، کہ ان کو پروڈکٹ کی نالج نہیں ہے لیکن وہ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 ہے ریکروٹ ان فرسٹ منتھ، انویسٹمنٹ اور اسٹاک۔ یہ جسٹ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ان کی تفصیل سے بھی آپ کو بتاؤں گی۔ 5 ہے میٹنگز اٹینڈ نہ کرنا لیڈرز کی۔ 6 ہے لیڈرز کی گائیڈ لائنس کو فالو نہ کرنا۔ اب یہ میں نے آپ کو مسٹیکس بتا دی ہیں کہ یہ 6 مسٹیکس ہیں جو نیو جوائنرز یا کنسلٹنٹ کرتے ہیں اورiflame جوائن کرنے کے فوراً ہی بعد۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں گی، ان کے سلیوشنز بتاؤں گی اور اس کو دوبارہ بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے، یا یہی مسٹیکس ہم نے کیوں پکڑی، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ فائدہ دے جائے۔ امیج جو اپنی امیج سیلر کی امیج بنا لیتے ہیں کہ ہم جوائن کیا ہے، اور جوائن کرنے کے ہوتے ساری ہم نے اب چیزیں ہم نے سیل کرنی ہے جی۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ 20% جو ہے وہ پروفٹ ہے ہمارا، اس پر ہمیں گفٹس بھی ملیں گے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹھے بول دیا مجھ سے صابن لے لو، میرے پاس کریم بھی ہے، نائٹ کریم بھی ہے، ڈے کریم بھی ہے، یہ لے لو، اس طرح کر لو فوراً۔ لیکن ان کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا اورiflame یا اورiflame برانڈ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیلنگ کرو، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے اب آپ فوراً سیلنگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مجھ سے یہ چیز لے لیں، مجھ سے یہ چیز لے لیں۔ کس بیس پر آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے یہ چیز لے لیں؟ کیا مطلب آپ کے پاس ایسی کیا نالج ہے کہ آپ سے وہ چیز لیں؟ یا آپ ایک سوپ، زیادہ بڑی چیز نہیں میں کہتی، آپ ایک سوپ ہے، آپ کسی کو ایک سوپ اگر سیل کر رہے ہیں، وہ کیوں آپ سے لے؟ یا آپ کی کمپنی نے آپ کو سیلنگ کا نہیں کہا کہ آپ یہ چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ جب کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، جب کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں، تو اس کو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ہم نے اپنے نیچے والے پورشن سے ہم نے اوپر والے پورشن پہ جانا ہے، تو کیا آپ اس طرح کریں گے کہ آپ سیڑھیاں نہ چڑھیں، آپ 5 6 7 سیڑھیاں چھوڑ کر 8ویں سیڑھی سے سٹارٹ کریں، تو کیا آپ تو پھر آپ چھت پر چلے جائیں؟ یا آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو یوں ہی چھت پہ جاؤں گی، بھائی چھلانگ لگا کے چھت پہ چلی جاؤں، تو چھلانگ لگا کر آپ چھت پہ نہیں جا سکتے۔ اگر چھلانگ لگا کر چھت پر جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو سیڑھیاں کیوں بنتی؟
सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती? इसी लिए कि आसानी से आप छत पे चले जाएँ या आसानी से आप ऊपर वाले पोर्शन पे जा सकें, आपको बार बार छलांगे लगानी ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद है विदाउट नॉलेज प्रोडक्ट सेल। विदाउट नॉलेज प्रोडक्ट सेल करने का कि ये है, अब लोग कहते हैं कि नहीं हमें नॉलेज है, हम नॉलेज रख के सेल करते हैं, ये ठीक है, ये मिस्टेक होगी, लेकिन हमें नॉलेज है। तो मुझे आप ये बताएं, फर्स्ट मंथ में आपके पास क्या नॉलेज है? फर्स्ट मंथ में आपके पास आपका सक्सेस प्लान, आपके स्टार्टर किट आपके पास मौजूद नहीं है, आपकी कैटलॉग आपके पास मौजूद नहीं है, आपने ये प्रोडक्ट पहले यूज़ की होंगी, तो क्या आपने सारी प्रोडक्ट यूज़ कर ली हैं, या आपने जो चीज़ आपने यूज़ की है सिर्फ यूज़ किया, आप उसका रिव्यू दे सकते हैं, आप उसकी नॉलेज नहीं रखते, आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं या कुछ भी इस हवाले से, या किस एज के लिए है, किस स्किन टाइप के लिए है, ये चीज़ें आपको नहीं पता, आपको नॉलेज नहीं है। फर्स्ट मंथ में आपके पास ये चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने लिए आपको चीज़ें परचेज़ करनी होंगी, या आप इस प्रोडक्ट की नॉलेज आप इसी सूरत में ले सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ मंगवाएं, जैसे टूथपेस्ट हो गई, शैम्पू हो गया, सोप्स हो गए, फेस वॉश हो गया, नाइट क्रीम, डे क्रीम अगर आप उनकी ज़रूरत नहीं है तो लोशन, हैंड क्रीम, बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ आप, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। आजकल के इन्वायरमेंट के लिहाज से या कुछ भी ले लें, हर बंदे को ये चीज़ ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें परचेज़ करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स ली हैं और प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, उस यूज़ के साथ आपको पता चला है कि इसका रिज़ल्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कैटलॉग के आपके पास आ जाने से आपको ये पता चलता है कि कैटलॉग अगर आप बिज़नेस की नीयत से आपने ऑरिफ्लेम को जॉइन किया है तो यकीन माने आप और कैटलॉग पकड़ते ही सिर्फ उसकी पिक्स, उस पे बनी हुई प्रोडक्ट्स या उस पे बनी हुई लड़कियां या उसका मतलब बाहरी चीज़, आप ज़ाहिरी चीज़ उसकी नहीं देखेंगी। अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है तो आप हर प्रोडक्ट को देखने के साथ साथ उसके नाम, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बेनिफिट्स जो साइड पे बताए गए हुए हैं आप उनको पढ़ेंगी, उनको रीड करेंगी। अगर उनको रीड करने के अलावा अगर आप ये कहती हैं कि हमें समझ नहीं आई, या इंग्लिश हाई है, या मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोगों का ये भी होता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतना नहीं पढ़ सकते, ये इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, तो गूगल किस मर्ज़ की दवा है? किस मर्ज़ की दवा है गूगल? यूट्यूब किस मर्ज़ की दवा है? आजकल तो गूगल को हर चीज़ गूगल पे सर्च की जाती है, यूट्यूब पे सर्च की जाती है। वहाँ पर आप जाकर लिख लें कि किसी भी प्रोडक्ट ऑरिफ्लेम की कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसके बेनिफिट्स लिख लें, वो सब लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। आप रिसर्च करें, आप देखें, आप नॉलेज गेन करें कि कौन सी चीज़ किस लिए है। अगर आपके पास एक कस्टमर आ जाता है और आपको कहता है कि जी मुझे इवन आउट की नाइट क्रीम चाहिए, ठीक है, और आप उसे इवन आउट की नाइट क्रीम दे देती हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं पूछती कि आप किस लिए ले रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे रिंकल्स हैं और रिंकल्स के लिए मुझे इवन आउट की नाइट क्रीम चाहिए, आपने उनको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इवन आउट की क्रीम आया रिंकल्स के लिए है भी या नहीं। इवन आउट की क्रीम हम स्किन टाइप के लोगों को दे सकते हैं या नहीं, आपको ये चीज़ नहीं पता, आपने ये चीज़ नहीं सोची, आपने इस बारे में नॉलेज नहीं ली। आपने जस्ट इतना देखा है कि उन्होंने मांगा है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने यूज़ की होगी, उन्हें फ़र्क पड़ा होगा, दैट्स वाई वो ये ले रही हैं, दैट्स वाई वो यूज़ कर रही हैं, तो आपने पकड़ के उन्हें पक थमा दी। जब उन्होंने ले ली, उन्होंने यूज़ की, उन्होंने 1 महीना 2 महीने, क्योंकि इतनी क्वांटिटी हमारे ब्रांड में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इतनी क्वांटिटी होती है कि ना तो हमें ज़्यादा यूज़ करने को है, एक माइनर सी क्वांटिटी हमने लेनी होती है और काफ़ी टाइम तक वो ये प्रोडक्ट्स चलती हैं, ठीक है। 2 महीने 3 महीने आपने लेके उसने यूज़ किया और उसके बाद वो आपको कॉल करती है और आपको कहती है कि मेरे तो रिंकल्स ठीक ही नहीं हुए इससे, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगी? आप उन्हें ये नहीं कहेंगे कि इसलिए आप उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आपने कहा था कि रिंकल्स लेंगे ये,
تو وہ آپ کو چھوٹتے ہی آپ کو یہ کہہ دے گی کہ بھائی میں نے اگر آپ کو یہ کہا تھا تو آپ مجھے بتا تو سکتی تھی نا رنکلس کے لیے یہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ تو کوئی اچھی کریم تو ریکمینڈ کر سکتی تھی نا، لیکن آپ کیسے ریکمینڈ کرتی جب آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ رنکلس کے لیے نہیں ہے، یہ فریکلس کے لیے ہے؟ آپ کو جب خود نہیں پتہ آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی کسٹمر خراب ہوگی، جو اگر آپ اس کو صحیح گائیڈ کرتی تو اس کے ساتھ آپ کو اور ریفرلس، وہ اپنے اور ریفرلس آپ کو دیتی اور کسٹمر آپ کے پاس لے کے آتی، لیکن آپ نے وہ سرے سے ہی اس کو خراب کر دیا ہے۔ وہ جہاں جائے گی وہ ایک ہی بات کہے گی، یار اس سے چیز نہیں لینی، نہیں اس سے نہیں لینی، یہ نہیں ٹھیک۔ اس طرح یہ چیز آپ کے امیج خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنا تھرڈ ہم پکڑیں، تھرڈ مسٹیک کون سی ہے؟ وہ ہے ریکروٹ بنانا۔ پہلے ہی مہینے میں آپ نے خود جوائن کیا، آپ ریکروٹ، یہ نہیں میں آپ کو کہتی کہ آپ نے ریکروٹ نہیں کرنے، اگر آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اورiflame میں آئی ہیں تو یہ بالکل پیٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ریکروٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے، اور جب تک آپ ڈائریکٹر، گولڈ ڈائریکٹر، سفائر ڈائریکٹر جتنے بھی ہیں آپ تب وہاں تک نہیں پہنچ جاتی تب تک آپ نے ریکروٹ کرنے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ریکروٹ بنائیں، ممبر بنائیں، خود بھی کریں، ممبر سے بھی کام کروائیں، لیکن ان فرسٹ منتھ نہیں۔ وائی؟ بیکاز آپ اگر فرسٹ منتھ میں آپ خود آئی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ پروڈکٹ سیل کرنے لگ گئی ہیں، آپ کو نالج نہیں ہے، پہلے 2 مسٹیکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس مسٹیکس کے رہتے ہوئے آپ کے پاس اگر کوئی ممبر آیا ہے، کوئی نیو جوائنر آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے جوائن لینے، آپ نے اس کو جوائن کر لیا، رجسٹریشن آپ نے اس کی کروا لی، لیکن آپ اسے سکھائیں گی کیا؟ آپ اس کو چھوٹتے ہی یہ چیز بتائیں گے، بیکاز آپ کے پاس پروڈکٹ نالج نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اتنی بات ہے کہ اورiflame جوائن کرو، 20% پروفٹ لو، گفٹس لو، سیل سیکشن لو، یس مزے کرو۔ نہیں، اورiflame گفٹ سے ہٹ کر بھی چیزیں ہیں۔ اورiflame گفٹ تو صرف ایک اسٹارٹ ہے، اورiflame کے آگے جا کر دیکھیں، آگے چل کر دیکھیں کہ اورiflame آپ کو کیا کچھ دے رہا ہے، اورiflame آپ کے سامنے کیا کچھ پیش کر رہا ہے، آپ کو ورلڈ ٹور دے رہا ہے، آپ کے لیے مینیجر سیمینار رکھ رہا ہے، آپ کے لیے کتنا کچھ ہے، کمپٹیشن ہر کمپٹیشن ون کرنے پر آپ کو گفٹس دے رہا ہے، آپ کے لیے اسپیڈ بونس ہیں، آپ کے لیے سیلز ایکشن ہیں جو آپ 4,000 یا 5,000 کی مالیت کے سیلز ایکشن آپ جسٹ 400 روپیز میں اویل کر سکتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہٹ کر آگے بھی چل کر دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے اورiflame دے رہا، لیکن آپ کو صرف اتنا بتائیں کہ گفٹس ہیں، 20% ہے، آپ نے اس کو کیا، اب وہ آپ کے ساتھ ریکروٹ ہو گئیں، آپ کے ساتھ انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا۔ اب جوائن کرنے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ والا ہی کام کر لیا، انہوں نے کہا جیسے آپ نے فرسٹ 2 مسٹیکس کی، انہوں نے بھی مسٹیک وہی کی اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا اور وہ خراب ہو گئی۔ ان سے کسی نے پروڈکٹ نہیں لی، ان کو کسی کو گائیڈ کرنا نہیں آیا، انہوں نے کسی کو سمجھانا ان کو نہیں آیا، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ کہیں گی نہیں اورiflame بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی، نہیں یہ برانڈ یہ برانڈ نہیں صحیح، میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے گائیڈ نہیں کیا۔ آپ کیسے گائیڈ کرتی ہیں جب آپ کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے، آپ کو خود انفارمیشن نہیں ہے، آپ کو خود نالج نہیں ہے، آپ اس کو کیا کریں گی؟ کیسے سمجھائیں گی؟ کیسے بتائیں گی؟ اس طرح آپ کا ممبر بھی خراب ہوگا اور آپ کا اپنا دل بھی خراب ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اورiflame کو برا کہیں گے، خود کو نہیں، کیونکہ یہ جو انسان ہے نا یہ خود کو نہیں کہتا، خود کو خراب نہیں کہتا، لوگوں کو اگلے بندے کو غلط کہتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ برانڈ ہے یا کچھ بھی لگا لیں یا کوئی فیکٹری ہے، انسان اگلے کو ہی ہم برا کہتے ہیں، خود کو ہم برا نہیں کہتے۔ اینڈ فورتھ والی جو بات ہے انویسٹمنٹ اور اسٹاک، انویسٹمنٹ کرنا یا اسٹاک اکٹھا کرنا، میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ میں ہی نہیں، ہمارا اورiflame برانڈ اس چیز کے سخت خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ ہمیں سیل کرنے کا سب سے پہلی والی بات وہی دوبارہ گھوم پھر کے آ گئی کہ ہمیں سیلنگ نہیں کرنی ہے، ہم سیلر نہیں ہیں، ہم سیلر وومین یا ہم سیلر گرل نہیں ہیں، ہم نے ریکمینڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کتنی پروڈکٹس ہوں گی، 200 300 جتنی بھی اورiflame کے پروڈکٹس ہیں،
آپ اس کو ساری کی ساری آپ پرچیز کر لو گی؟ آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر لو گی؟ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کچھ ہے، تو آپ انویسٹمنٹ تو انویسٹمنٹ کرنے کا اوریفلیم کہتا ہے، نہ ہی اسٹاک اکٹھا کرنے کا اوریفلیم کہتا ہے۔ اوریفلیم سخت خلاف ہے، اسٹاک نہیں، انویسٹمنٹ نہیں، نو انویسٹمنٹ بزنس ہے یہ۔ اور اگر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ کہ ہمیں اسٹارٹنگ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سیلف یوز کے لیے آپ لیں، آپ خود ہی یوز کریں، کیا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ سوری ٹو سے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے یہ؟ کیا آپ ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کرتی؟ کیا آپ سوپ یوز نہیں کرتی؟ کیا آپ کوئی نائٹ کریم یوز نہیں کرتی؟ کیا آپ کوئی لوشن، کوئی ہینڈ کریم آپ یوز نہیں کرتی؟ کیا آپ شیمپو، کنڈیشنر یا کوئی اسکرب آپ یوز نہیں کرتی؟ آپ کرتی ہیں، اور وہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ آپ نے باہر سے بھی پرچیز کرنا ہے، کوئی بھی برانڈ کا آپ نے باہر سے بھی پرچیز کرنا ہے، آپ نے یہاں سے بھی پرچیز کرنا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں پرچیز کرنی ہیں، تو جس برانڈ کو آپ نے جوائن کیا ہے اس برانڈ سے کیوں نہیں؟ اگر اس برانڈ سے پرچیز کرنے کو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سوری ٹو سے غلط کرتے ہیں۔ اسے ہم انویسٹمنٹ نہیں کہتے، اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح خود کے برانڈ کو جانیں گی کہ جو آپ بزنس کر رہی ہیں وہ کیا ہے، وہ کس بارے میں ہے، یا وہ کیا چیز ہے۔ اب اسٹاک آپ نے اکٹھا کر لیا، اسٹاک آپ نے لے لیا، بہت سی چیزیں لے لیں، اس میں آپ کے پاس آئی کریم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئی کریم موجود نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس آئی کریم کا آ گیا مسئلہ، آپ نے کسی کو آیا میرے ڈارک سرکلز ہیں یا فائن لائنز ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس کسٹمر آ جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گی کہ میرے پاس تو اسٹاک میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اسٹاک پھر اکٹھا ہی کیوں کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے کسٹمر کی پرابلمس کو دیکھ کر، کسٹمر کی اسکن ٹائپ کو دیکھ کر ہم نے کچھ ریکمینڈ کرنا ہے، جب یہ چیز آپ کو سمجھ ہے یا اس چیز کا پتہ ہے، تو آپ نے کیوں اسٹاک اکٹھا کیا؟ اور آپ نے اسٹاک اکٹھا کر لیا، اتنی انویسٹمنٹ کر لی، اور آپ سے سیل نہیں ہوا، بیکاز آپ کے اندر سیلنگ سکلز ہے ہی نہیں، آپ نہیں سیل کر پائیں، تو آپ کیا کریں گی؟ اوریفلیم بکواس ہے، میں نہیں کر سکتی، اتنا پیسہ لگا دیا اور اب کوئی سیل ہی نہیں، اب کوئی لے ہی نہیں رہا، اب کوئی پرچیز ہی نہیں کر رہا، یہ تو میرے لیے مجھے نقصان ہو گیا، الٹا نقصان ہی ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا، یہ وہ۔ برانڈ کو غلط کرنے سے پہلے خود دیکھیں کہ غلطی آپ کی ہے۔ برانڈ نے آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا نہیں کہا تھا، برانڈ نے آپ کو اسٹاک کرنے کا نہیں کہا تھا، یہ دونوں کام آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اینڈ 5 والا، میٹنگ اٹینڈ نہ کرنا۔ اب یہ میٹنگز کا کیا ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں فری آف کاسٹ میٹنگ ہوتی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ چیز بتائیں، کون سا ایسا بزنس ہے، کون سا ایسا برانڈ ہے جو آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو میٹنگز دیتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح کریں؟ سب سے لیم ایکسکیوزز لوگوں کے ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہے، سوری میم پیکیج نہیں ہے، سوری میم اس ٹائم پہ گھر میں فلاں بندہ ہوتا ہے، سوری میم میں یہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب آپ اپنے بزنس کے ریلیٹڈ، جب آپ اپنا کام کرنے کے ریلیٹڈ، جب آپ نے کچھ بننا ہے، اپنا ایم حاصل کرنا ہے، اپنے گول تک پہنچنا ہے، آپ نے ایک بڑا مقصد اپنی زندگی میں بنایا ہے، جب وہ کام کرنا ہے، جب آپ ایک کام کر رہی ہیں، ایک بزنس کر رہی ہیں، تو کیسے آپ کے پاس ایسے ایکسکیوزز ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹنگز لینے کا کیا فائدہ ہے؟ میٹنگز لینے کا یہ فائدہ ہے کہ جتنی بھی اوپر مسٹیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ مسٹیکس کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار، نہیں ہو رہا، اس طرح نہیں ہو رہا، مطلب یہ نہیں کر رہے، میں نے بہت سے لوگوں سے بات کر لی لیکن کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ نہیں، بہت سے لوگ کیا آپ نے 100 لوگوں سے بات کی؟ چلیں 50 لوگوں سے بات کی، نہیں 30 لوگوں سے یا 20 لوگوں سے، کتنے لوگوں سے بات کی؟ آپ نے جسٹ 4 یا 5 لوگوں سے بات کی، اور وہ 4-5 لوگ بھی کون؟ آپ کے رشتہ دار یا آپ کی فرینڈس، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ رشتہ دار کون سے، کس کے رشتہ دار ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے یا آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے؟
نہیں، رشتے دار آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے. ہاں، جب آپ کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کے کوئی ایوارڈ لے رہے ہوں گے، یا اپنا کوئی کیش ایوارڈ لے رہے ہوں گے، یا کوئی بھی چیز آپ کو مل رہی ہوگی، یا آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی، تو ہاں آپ کی کزنس یا آپ کی کوئی رشتہ دار وہاں کھڑے ہوگی، یہ یوں کالر اونچا کر کے کہیں گے کہ یہ میری کزن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھی ہے، یہ میری چاچی ہے، یہ میری تائی ہے. یہ کہیں گے کہ یہ فلاں رشتہ ہے، کالر اونچی کر کے بس یہ بات کریں گے. تب بھی وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ نے خود کو خود سپورٹ کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. اوریفلیم محنت مانگتا ہے، پیسہ، اسٹاک، چیزیں سیل کرنا، دھڑا دھڑ ان سے بس ان کی کمپنی سے چیزیں پکڑتے جاؤ. اوریفلیم یہ نہیں کہتا. اوریفلیم کہتا ہے محنت کرو، اپنے اندر کی عورت جو بہت کچھ کر سکتی ہے اسے جگائیں. اور یقین مانیں، میرا بالکل بھی ایسا ذہن نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کی کوئی بھی عورت کوئی بھی کام نہیں کر سکتی. اگر عورت ایک چیز ٹھان لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرتی ہے. پختہ ارادہ کر لے تو وہ کرتی ہے، اور وہ کر لیتی ہے. یہ چیزیں، ایسی باتیں میٹنگز میں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں. اکثر اوقات ہماری جو اسپانسر ہے، ہماری جو اپلائن ہے، ان کی کہی ہوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. لیکن میٹنگز جو روز کوئی نہ کوئی دے رہا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی ایک کی بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، جو ہمیں دوبارہ ہمیں پاور جگا دیتی ہے کہ آیا ہمیں یہ کام کرنا ہے، یا یہ میں کر سکتی ہوں. ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو نماز سکھا سکتے ہیں لیکن اسے پڑھوا نہیں سکتے. ہم آپ کو اوریفلیم جوائن کرا سکتے ہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، آپ کو رستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی جگہ چل کر آپ کی منزل نہیں پکڑ سکتے. ہم نے رستہ دیکھا ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم نے اپنی منزل لینی ہے، آپ نے اپنی منزل لینی ہے، لیکن ہم وہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم منزل تک کس طرح پہنچ رہے ہیں. ہم کہیں غلط راستے پہ تو نہیں گئے، اگر گئے تو کیسے گئے اور وہاں سے بچ کر کیسے نکلے. کیونکہ ہر بندہ اپنے اندر ایک سٹوری رکھتا ہے، ہر بندہ اپنے اندر ایک بات رکھتا ہے. آپ جب تک وہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گی، کچھ سیکھیں گی نہیں، میٹنگز نہیں دیں گی کہ اوریفلیم کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، جو برانڈ آپ کے پاس ہے وہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کی پروڈکٹس کیا ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو اوریفلیم پھر آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اوریفلیم ہی نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے کہ وہ اوریفلیم نہیں کر سکتی. ان لڑکیوں کے لیے جو یہ سوچتی ہیں، جو اپنے آپ کو یا دوستوں میں بیٹھ کر یہ چیز کہتی ہیں، میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں. اگر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں، یہ محنت کیوں نہیں؟ کم محنت، تھوڑی چیز، ایفر کم، بس سوچا اور ہو گیا. یہ چیز کو کرنا آپ بہادری سمجھتی ہیں؟ نہیں. کام وہ جو مشکل ہو اور آپ کر کے دکھائیں، اور آپ وہ کریں. اور ہم عورتیں، ہم لڑکیاں یہ کام کر سکتی ہیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، مشکل صرف انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اینڈ سکس مسٹیک کون سی ہے؟ کہ لیڈرز کی گائیڈ لائن کو فالو نہ کرنا. اور یقین مانیں، سب سے بڑی اور سب سے گندی یہی مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. لیڈر نے آپ کو کہا ہے میٹنگ کنڈکٹ کریں، میٹنگز دیں، آپ نے نہیں دینی. میٹنگز اٹینڈ کریں، آپ نے نہیں اٹینڈ کرنی. لیم ایکسکیوزز آپ کے ہر ٹائم ہیں. آپ کو آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اسٹاک اکٹھا نہیں کرنا، لیکن آپ کے دماغ پہ سوار ہے جی میں نے بی پی کرنے ہیں، میں نے سیلز ایکشن لینے ہیں، میں نے گفٹس لینے ہیں، بس لے لو. اور اس کے بعد کیا؟ دل خراب، دماغ خراب، نہیں ہو رہا، سیل نہیں ہو رہا، بیکاز آپ کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے. آپ کے اندر سیلر سکلز ہی نہیں ہیں کہ آپ کچھ سیل کر سکیں. کیونکہ آپ کے اندر ایسی کوئی سکلز ہوتے ہیں، یا ایسی کوئی آپ کے اندر بات ہوتی تو یقین مانیں آپ کو اسٹاک اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آپ کسٹمر لاتے، آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے. کیونکہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے نا، اوریفلیم میں ہم نے ہاتھ نہیں چلانے، اوریفلیم میں ہم نے زبان چلانی ہے. کیا آپ لڑکیاں یہ زبان نہیں چلا سکتی؟ اچھی خاصی چلا سکتی ہیں آپ زبان،
لیکن جو لیڈر آپ کو کہتا ہے، آپ کا جو بھی لیڈر ہے، جو بھی آپ کا ٹیم ہے، آپ کے اسپانسر ہیں، اپ لائن ہیں، ڈائریکٹر ہیں، مینیجر ہیں، کچھ بھی آپ کو جو کہتے ہیں اس کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. کیوں کریں؟ کہ وہ اس راستوں سے گزرے ہوئے ہیں. وہ کہیں اگر بھٹکے تھے تو انہوں نے صحیح راستہ بھی تلاش کیا تھا. آپ کو وہ گائیڈ لائن اس لیے دیتے ہیں، وہ اس لیے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے واپس آ جائیں، کسی صحیح راستے کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، یہ تھی میری آج کی میٹنگ. سوری، میٹنگ نہیں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں نے لاسٹ تک میری ویڈیو دیکھی، میری ویڈیو کو لائک کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اور جو میری اس ویڈیو کو دیکھ کر انسپائر ہوگا، یا جس کو کوئی سمجھ آئے گی، یا جس کے لیے کچھ ہیلپ ہو جائے گی، وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور میں پھر یہی کہوں گی کہ واٹس ایپ پہ صرف رابطہ وہی لوگ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری اپنی ٹیم ہے، میں ان کے بھی ہوتے ہیں میسیجز، پھر اس طرح اس ادھر ادھر کے میسیجز، یا اور کوئی بندہ میسیج کرے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر یہ ہے کہ میں اپنے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہاں پر اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک یہاں پر ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیتی ہوں. وہ لنک پہ آپ کلک کر کے ڈائریکٹ میرے گروپ میں آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کوئی ہیلپ لینی ہو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، جوائن کرنا ہو جوائن کر سکتے ہیں. کسی اور ٹیم کے کسی ممبر نے مجھ سے ہیلپ لینی ہو تو موسٹ ویلکم. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیم تو جوائن تو کرا لیتے ہیں، رجسٹریشن بھی کرا لیتے ہیں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں. اب ان کو حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ رپلائی نہیں کہ ہم نے جوائن کر دیا، رجسٹریشن کرا دیا آپ کی، تو اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. لیکن اگر کچھ اس طرح، جتنی بھی میں نے ٹیمز دیکھی ہیں ساری اچھی ہیں، لیکن کوئی کسی کو اس طرح کی ٹیم مل بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھ سے بات کر کے، مجھ سے گائیڈ لائن لے کے آپ چل سکتے ہیں اور اپنا بزنس بہتر بنا سکتے ہیں. اور بنائیں گے بھی آپ انشاءاللہ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایک عورت سب کچھ کر سکتی ہے. اور اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اوریفلیم ضرور جوائن کریں. اوریفلیم سے اچھا پلیٹ فارم آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، جو آپ کو خوبصورت بھی دکھاتا ہے، جو آپ کو منی بھی دیتا ہے، ارننگ کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو آپ کو فن بھی کرواتا ہے. اس پر بھی میں اس کی اپرچونیٹیز کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی انشاءاللہ. میری نیکسٹ ویڈیو اوریفلیم کی اپرچونیٹیز پہ بھی ہوگی. اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. میں دراصل یہ ویڈیو اس لیے بناتی ہوں، میٹنگز بھی ہم رکھتے ہیں، میٹنگز بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ جن لوگوں کو، یا جن نیو جوائنرز کو یہ چیز نہیں پتہ، انہیں بھی انفارم ہو جائے. اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.